ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں چلڈرنس ڈے کے حوالے سے. اچھا مجھے لگا تھا شاید کل ہوتا ہے لیکن چلڈرنس ڈے آج ہی ہوتا ہے. پوری دنیا میں ظاہر ہے ان کا ایجنڈا مختلف ہے, بچوں کے حوالے سے ان کی جو سوچ ہے وہ مختلف ہے, لیکن پاکستان میں ہمارے پاس چیلنجز بہت ہیں. تو ہم کوشش کریں گے ان تمام چیلنجز پہ تھوڑی تھوڑی بات کر سکیں. اور ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں حمید الوانی صاحب, جو کہ بہت ڈفرینٹ پوزیشنز میں رہے ہیں سندھ گورنمنٹ میں. ہم ان کو دیکھتے رہے ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس کی وہ سربراہی کرتے رہے ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اسی سوشل ایکٹیوزم کی وجہ سے انہوں نے اپنی ایک NGO کا بھی قیام کیا جس کا نام رکو ہے. جی حمید صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. ہمیشہ ہی آپ نے بچوں کے بارے میں اور خواتین کے حوالے سے ہم نے بڑی ساری باتیں آپ سے سنی ہیں, اور ہمیشہ آپ نے بتایا بچوں کے حوالے سے پاکستان اس وقت میرے خیال میں ایک ڈینجر زون میں ہے, بیکاز ہر چیز میں جو میں سوچتی ہوں وہاں پر بچے بڑے ولنریبل ہیں. تو چیلنجز ہمارے جو ہیں وہ کہاں تک ہیں, کتنا ان کی سارٹنگ ہو چکی ہے, کتنی سارٹنگ ہونا باقی ہے؟ دیکھیں, بچوں کے حوالے سے آج عالمی دن منایا جا رہا ہے 20 نومبر کو پوری دنیا میں. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچوں کی ویلفیئر, چائلڈ رائٹس کی بات کی جائے, چائلڈ اویئرنیس کی بات کی جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اتنے پرابلمس ہیں بچوں کے حوالے سے, ہم ہر شعبے میں بچوں کے حوالے سے بہت پیچھے ہیں. اب مثال کے طور پہ میں سٹارٹ کہاں سے لوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم چائلڈ ابیوز کی بات کریں تو ہمارے پاس ڈیلی 12 بچے چائلڈ سیکشولی ابیوز ہوتے ہیں جو رپورٹڈ ہیں. اس سے پہلے میں ایک مذمت کروں گا کہ 2 دن پہلے چکوال میں ایک واقعہ ہوا ہے مدرسے میں, جس میں 14 بچے جو ہے ابیوز ہوئے ہیں. اور ابیوز ہونے کے بعد وہ ان بچوں کو جو قاری صاحبان یا معلمس کے ہاتھوں ہوئے ہیں, بہرحال اس کے بعد اس کو ابیوز کرنے کے بعد چھری چاقو سے ان کے پر کسی کے بچے کے اوپر A لکھا گیا ہے, کسی پہ Z لکھا گیا ہے. تو یہ ہائٹ آف دیکھیں ایک بروٹیلیٹی ہے جس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ اب دیکھیں بچوں کے حوالے سے, آپ دیکھیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بات کریں تو ہمارا تقریباً 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. بچیوں کی بات کریں, گرلس ایجوکیشن کی بات کریں تو 78% بلوچستان کی اور 58% سندھ کی بچیاں جو آؤٹ آف اسکول ہیں. آؤٹ آف اسکول مین وہ کبھی اسکول نہیں گئی, نہ انہوں نے کبھی اسکول دیکھی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم ایجوکیشن میں دیکھیں تو ہمارا ایک ڈراپ آؤٹ ریشو ہوتا ہے. ڈراپ آؤٹ ریشو یعنی وہ بچہ جو ایک پہلی کلاس میں داخل ہوا اور دوسری میں, تیسری میں, چوتھی میں کسی بھی وجوہات کی وجہ سے, اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ اسکول سے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. جو سندھ کی بھی صرف پرائمری یعنی کلاس 1 to 5 میں بھی 23% جو ہے, ایک تو ہمارا اسکول آتا نہیں ہے, یعنی 65 سے 70 لاکھ بچہ سندھ کا آؤٹ آف اسکول ہے 2.5 کروڑ میں سے, جس میں سے 20 اس کے اوپر پھر 23% جو ہے آپ کا پرائمری ڈراپ آؤٹ ریشو ہے. اسی طرح اسٹنٹ چائلڈ کی بات کریں جن کی نشو و نما نہیں ہوتی, بچوں کی گروتھ نہیں ہوتی, تو وہ بھی پاکستان میرے خیال میں ہم یہ دیکھ اگر اس وقت یہ بات کریں اسٹنٹڈ گروتھ کے حوالے سے, جو کہ SDGs میں بھی ہے اور بڑا ایجنڈا ہے, تو اگر ہم کسی بڑے شہر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو شاید یہ لوگوں کے لیے خبر ہو, لیکن یہ واقعی ہے کہ سندھ کے بہت سے ایسے علاقے ہیں, تھر پارکر ہے, دیگر اور ہیں, جہاں پر بچوں کی گروتھ ہی پراپر نہیں ہے, سٹنٹڈ گروتھ ہے. اور یہ اتنا بڑا ایجنڈا ہے کہ اس کو یونائٹڈ نیشنز نے بھی پاکستان کو کہا ہوا ہے کہ آپ اس پہ کام کریں. بالکل ایسے ہی ہے. WHO کہتا ہے کہ 40 to 42% بچے جو انڈر 5 ایئرس 5 سال کی عمر ہے وہ سٹنٹڈ ہیں آپ کے, جبکہ سندھ میں اس کا 45 to 50%, ہم ہائیسٹ سب سے زیادہ سٹنٹڈ بچہ پورے پاکستان میں سندھ پروونس میں, جس میں آپ نے ذکر کیا تھر پارکر ہے, عمر کوٹ ہے, پھر یہ جو اضلاع ہیں جو کوسٹل بیلٹ کے ٹھٹھا, بدین, سجاول, یہ پورے جو سٹنٹڈ بچوں میں سے ہیں. اس میں دیکھیں والدین کی, ان کے ماؤں کی خوراک نہیں ہوتی, پرٹیکولر پریگننسی ٹائم میں اوور پاپولیٹڈ بچے ہیں, غربت ہے, بے روزگاری ہے, بچوں پہ ہمارا وہ اٹینشن نہیں ہے, خوراک نہیں ہے, ہیلتھ ہماری اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں, ایجوکیشن فیسلٹی. تو الٹیمیٹلی آپ دیکھیں نا, یہی بچہ ہمارا مستقبل ہے, ہمارا معمار ہے, ہمارے آپ کے بچے اس ملک کا, قوم کے بچے ہیں. تو وہ بچے اب کہاں جائیں, یہی اب آپ دیکھیں کہ یہی ہمارا. اسی طرح آپ دیکھیں چائلڈ بیگری, صرف کراچی میں دیکھیں ایک تحقیق رپورٹ ہے کہ تقریباً, میں تو سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ہوگا, لیکن تقریباً 80,000 لوگ ڈیلی بیگری کرتے ہیں, جو گاڑیوں میں لائے جاتے ہیں, پک اینڈ ڈراپ ہوتا ہے, پھر لے جایا جاتے ہیں. اور اس میں آپ موسٹلی خود آپ اینالائز کریں سگنلز پہ, چوراہوں پہ, بازاروں پہ, مزاروں پہ, تو اس میں آپ کو موسٹلی آپ کو بچے نظر آئیں گے. اور یہ چائلڈ بیگری کو ہم نے ایک پروفیشنل بنایا ہوا. اب اس میں تمام ادارے, اس میں پولیس بھی ہے, لوکل گورنمنٹ بھی دیکھ رہی ہے, انٹیلیجنس ایجنسی ہے, دوسری چیزیں سب. اور بدقسمتی سے آپ کو پتہ ہے, آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے
میں نے دیکھا, میں نے کہا چائلڈ پروٹیکشن کے لیے ایک چائلڈ نمبر, ایک چائلڈ فری ٹول نمبر دیا گیا, 1121. 1121 کو آپ ابھی بھی ملائیں, وہ کہتا ہے کہ مطلوبہ نمبر میسر نہیں ہے, مطلوبہ نمبر جو ہے بند ہے. اب دیکھیں نا, آپ نے ایک ہیلپ لائن کریٹ کی ہوئی ہے, وہ بھی نان فنکشنل ہے, تو آپ بچوں کے لیے عالمی دن پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو دیٹ از ویری ولنریبل, جو بہت ہی ایک انجسٹس ہے, اسپیشلی ہم اپنے بچوں کے یہ ساتھ. بہت, یہ آج تو ہم ظاہر بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, لیکن میں حمید صاحب یہ دیکھتی ہوں کہ پاکستان میں ہر طرح کا ادارہ موجود ہے, ان اداروں میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے, لیکن اس کے باوجود جس نے جرم کرنا ہے وہ بھاگ جاتا ہے, وہ اس طرح سے کیفر کردار تک نہیں پہنچتا, اور باقی لوگ جو ہے نا وہ پھنس جاتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے ہاں میرے خیال میں ایک کے بعد ایک کرائم کو بھی جنم دے رہی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں کوئی بھی سزا اور جزا والا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. اور بچوں کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا, اس وقت بچوں کی اوور آل اگر پورے پاکستان میں دیکھا جائے تو سیکیورٹی ایشو بھی مجھے لگتا ہے بہت بڑا ہے, ایٹ اینی ایج, چھوٹے بچے سے لے کر ٹین ایج لے کر ایون ینگسٹر یا ایڈلٹ تک. آپ دیکھیے نا کہ جس طرح ایک تو اسٹریٹ کرائمز, کڈنیپنگز, باقی مسنگ ہونا, تو یہ چیزیں بھی ہماری ہے جس کے لیے ادارے بھی موجود ہیں, بٹ سٹل یہ میں بالکل آپ کی بات کو انڈورس کروں گا, اس میں ادارے بھی موجود ہیں اور قوانین بھی موجود ہیں, جی, لیکن انفارچونیٹلی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, امپلیمنٹیشن کی ول نہیں ہے ہم میں, اور ہم اس کو دیکھیں نا ایک جس کو کہیں اسپرٹ کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا پاتے. کتابوں میں, لیجسلیشن میں تو آپ کو نظر آئے گا, لیکن انفارچونیٹ ہے کہ یہ ہمارے ہاں نہیں ہو رہا. تو حمید صاحب کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے, مطلب اتنے عرصے میں کوئی ایسی پازیٹیو چیز ہوئی ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں بچوں کے حوالے سے؟ کوئی ادارہ بنا, کوئی اور ایسا کام ہوا, کوئی ایسی چیز ہوئی؟ نہیں, میں بدقسمتی سے شاید اتنی جس طرح سے یہ چیزوں کو ہائی لائٹ نہ کر سکوں, لیکن اس میں ایک جو ہے سوشل سیکٹر کو, ان کو میں ضرور اپریشیٹ کروں گا. کچھ این جی اوز ہیں, کچھ سوشل سیکٹر ہیں جو بچوں کے لیے دنوں تگو دن میں رات محنت کر رہے ہیں, وہ بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں وہ ایک لمیٹڈ سورسز ہے. ایکچوئل جو ہے نا یہ ذمہ داری, رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی ہے. اور آپ دیکھیں جو بچہ, آپ سمجھتی ہیں جو بچہ چائلڈ بیگری میں ہے, وہ ابیوز ہوتا ہے, اس کو 1 سے 1.25 لاکھ بچہ روڈوں پہ, فٹ پاتھ پہ, پارکوں میں, دوسری جگہوں پہ گلیوں میں سوتا ہے, جس کا گھر ہی نہیں ہے. اب ہمارے پاس یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو چائلڈ پروٹیکشن یا اس کے کانسیپٹ ہی نہیں کہ ہم ان کو کوئی چھوٹے بڑوں کے ریزیڈنس کا, ان کی کوئی چیزیں ہوں بچوں کی, یا کوئی ادارہ ہو جہاں پر ایسے جو بے گھر بچے ہیں, بے گھر بچوں کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے. اب وہ بچہ جو اس طرح ابیوز ہوتا ہے, بچپن سے محرومی میں رہتا ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ ود ڈیو رسپیکٹ کہ وہ ایک اچھا شہری بنے گا, وہ پیٹریوٹ سٹیزن. یہی بچے پھر آپ دیکھیں ٹیررزم میں, دوسرے میں مس یوز ہو جاتے ہیں. اسی کو اس طرح برین واش کر کے, ان کی برین اسٹارمنگ کر کے ان کو مس یوز کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں نا, اس پہ بہت, میں تو کہتا ہوں بچے دیکھیں, آپ کا سب سے امپورٹنٹ پرائم چیز جو اس پہ آپ کو کنسیڈر کرنا ہے, اسٹیٹ کو بھی, ہم سب کو, معاشرے کے ہر شخص کو اس میں اپنا رول اور کردار ادا کرنا ہے, وہ بچے ہیں. اور بچے میں یا بدقسمتی سے کہوں گا پیرنٹنگ کا جو رول ہونا چاہیے اس میں بھی فقدان ہے. میں اس پہ بھی آنے لگی تھی. تو پیرنٹنگ کے حوالے سے کوئی آپ بات جو خصوصی طور پہ پیرنٹس کو کہنا چاہیں, جس پہ ان کو فوکس کرنا ہے؟ نہیں, میں سب سے کہوں گا بچوں کو کہ اب پیرنٹس کو کہ وہ اپنے بچوں پہ بہت خاص توجہ دیں. ہم اپنے بچوں کی نقل و حرکت پہ کوئی شاید نظر رکھیں. ہم بڑے وہ ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے, کس کے جا رہا ہے, اسکول کس کے ساتھ جاتا ہے, کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کی تمام. اور ہم اکثر یہ نوٹس نہیں لیتے ہیں ہمارا بچہ لیٹ نائٹ جاگ رہا ہے, ہمارا بچہ ویک ہو رہا ہے, تو اس کی بہت ساری. اسی طرح بچے منشیات میں انوالو ہوتے ہیں, اسی طرح بچے جو ہے نا وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور ایک چیز جو میں اسپیشلی کہوں گا نا, وہ یہ کہوں گا, وہ ہمارے پاس ایک ہی جو اس کا سب سے اسٹرانگسٹ ٹول ہے, جو ہمارے پاس ہتھیار ہے, وہ ہے تعلیم. اسپیشلی غریب اور متوسط طبقے کے لیے تعلیم بہت ہے. تعلیم کے ہے نا وہ غریب آدمی کا بہت بڑا ہتھیار ہے. اور اسپیشلی بچوں کی لیے گرلس کی ایجوکیشن پہ بہت فوکس کرنا ہے, کیونکہ پڑھی لکھی بچی, پڑھی لکھی ماں اور پڑھا لکھا خاندان ہے. لیکن یہ پڑھائی لکھائی وہ لوگوں کو جن کو یہ میسر ہے, جن کے پاس ایکسس ہے, جو اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, وہاں بھی بڑا اوور ڈو ہوتا ہے. وہاں بھی سائیکولوجیکل پریشرز بہت ہیں, وہاں بھی بچوں کے لیے گھٹن کا سا ماحول بھی ہے. ماں باپ کے اور بھی دیگر طریقے ایسے ہیں, یا ٹائم نہ دینا, وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی کا اتنا ہماری زندگیوں میں انوالومنٹ, آئی تھنک وہاں پر بھی بہت سے ایسے رائٹس بچوں کے سلب ہو رہے ہیں جو کہ ان کو ملنے چاہیے. بالکل ملنے چاہیے, بالکل ملنے چاہیے. آپ دیکھیں نا وہاں بھی اگر پرائیویٹ اسکولز کی بات کریں
تو احترام کے ساتھ پرائیویٹ اسکولس بھی جو پرائیویٹ اسکولس ایکٹ کہتا ہے اس کے اندر فال نہیں کرتا ہے. کتنے اسکولز ہمارے کس طریقے سے بنے ہوئے ہیں اور اس پہ کتنے امپلیمنٹ. ایک تو بچوں پہ پریشرز بہت ہیں, دوسرے آپ کے ہیوی فیسز ہیں, تیسرے وہ چیزیں وہ جو ایجوکیشن ان کو دی جائے وہ نہیں مل رہی ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے پراپرلی اس میں نہیں ہوتے. یہاں میں چائلڈ میریجز کی بھی ضرور بات کروں گا کہ ہمارے پاس پاکستان میں یہ یونیسیف کے رپورٹ میں کوٹ کر رہا ہوں جس میں اندازاً 2 کروڑ بچیاں 18 سال سے پہلے ہی ان کی شادیاں کی جاتی ہیں. اب وہ بچیاں جب 18 سال سے وہ تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں, پھر وہ ڈیورس ریشو آپ کا اس سے بڑھتا ہے کیونکہ میچورٹی ایج نہیں ہوتی ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, ہیلتھ اور پریگننسی ایشوز بنتے ہیں, غربت بڑھتی ہے, بچوں زیادہ. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کو اگر ہم ایک ایک کو بھی اگر ہم نصرت اس پہ بات کریں تو میں کہہ رہا ہوں پورا پروگرام بھی ناکافی ہوگا. لیکن یہ پرائیورٹی نہیں ہے نا, یہ ہماری پرائیورٹی نہیں, یہ بہت تو انفارچونیٹ ہے. یہ ہم لاز ہم نے بنا لیے ہیں, ادارے بھی بن گئے ہیں, کوئی ایک آتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ پروونشل ادارہ ہے, کوئی ایک آتا ہے وہ کہتا ہے یہ پروونشل. میں ہر پروونس کی بات کر رہی ہوں. این جی اوز بہرحال جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتی ہیں, لیکن اب آپ دیکھیے کتنے ابیوز کے کیسز آئے جو ڈومیسٹک ورکرز بچے رکھے ہوئے تھے, وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے کس کس طرح سے بچوں کو مارا گیا, کتنے بچوں کی جانیں چلی گئیں, اس میں زندگی سے ہی چلے گئے. لیکن ہمارے ہاں وہ چیز وہ کوئی بات ہی نہیں. ہمارے یہاں کچھ ایسا نہیں. اب آپ دیکھیں نا یہ جو ابیوز بچے ہوتے ہیں, ایک تو چائلڈ لیبر, اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں 2.5 کروڑ بچہ جو یونیسیف کہتا ہے آؤٹ آف اسکول ہے, تو یہ 2.5 کروڑ بچہ کہاں گیا؟ یہ چائلڈ لیبر ہے. یہ حویلیوں میں کام کر رہا ہے, کارخانوں میں کام کر رہا ہے, دکانوں میں کام کر رہا ہے, بچیاں کھیتوں میں کام کر رہی ہیں, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھال رہی ہیں, گھروں میں کام کر رہی ہیں. الٹیمیٹلی وہ بچہ ابیوز ہو جاتا ہے, اور ابیوز ہونے کے بعد جب وہ ابیوزر کو پہچان, کیوں ابیوزر آپ کے ارد گرد آپ کے جان پہچان والا ہے, تو پھر وہ مرڈر ہو جاتا ہے بچہ. لیکن ہمیں ان چیزوں کی پرائرٹی میں نہیں ہے, تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے اس ملک کے ساتھ. یہ تو اس دن پہ بہرحال یہ ایشوز تو سارے ہیں حمید صاحب, لیکن اس دن پہ کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ ہونی چاہیے پرائیورٹی بیسس پر, جی یہ 3 چیزیں ہو جانی چاہیے یا 2 چیزیں ہو جانی چاہیے, وہ کیا ہے؟ میں آپ کو سب سے پہلے میں کہوں گا کہ بچوں کے حوالے سے ہمیں ایک تو بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. اسپیشلی یہ ٹرائنگولر ہے. دیکھیں بچہ ہے, والدین ہیں, استاد ہیں, اور اس کے اوور آل کی سرپرستی سرکار کی ہے کیونکہ اس نے امپلیمنٹیشن کرانا ہے. تو ہمارے ہاں سب سے بڑا گیپ جو ہے پیرنٹس ٹیچر کمیونیکیشن بھی گیپ ہے, بچے میں پیرنٹس میں بھی کمیونیکیشن ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے ہم اپنے گھر دیکھیں, ایک بچہ ہے وہ 6-8 گھنٹے تو باہر گزارتا ہے لیکن 16 سے 18 گھنٹے وہ گھر میں گزارتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے پیرنٹنگ کا بہت زور ہے کہ پیرنٹنگ اس کو زیادہ سے زیادہ اس میں اویئرنیس دیں, ہم اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ زیادہ کوالٹی ٹائم گزاریں, فرینڈلی ٹائم گزاریں, کمیونیکیشن گیپ کم کریں. اور دوسرا اسپیشلی جو میں نے یہ بتائی چیزیں کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم, یہ ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے, اور اسپیشلی گرلز کے حوالے سے بہت ہی ہم گرلز ایجوکیشن پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ حمید صاحب, تھینک یو فار آلویز کمنگ اینڈ ٹیلنگ اس اباؤٹ آل آف دس. لیکن یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں روزانہ ہی ہم کسی نہ کسی طرح سے آپ سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. صرف امید یا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہ کوئی عملی اقدامات ہوں اور ایسا کوئی اسٹریٹجی بن سکے کہ ہمارے بچوں کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں اس میں کچھ کمی پیشی آ سکے. ود دیٹ ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, کرکٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے, ورلڈ کپ کے حوالے سے بات کریں گے آفٹر دا بریک.